اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے درود میں وقف کرنے کا. بہت سے لوگ اس کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آج کل ایک ایرانی اسٹائل کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو اس میں محمد کے اوپر وقف دے دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وقف دے دیا، محمد کو آل محمد سے الگ کر دیا آپ نے یہاں پر. تو اب دیکھیے یہ کیا چیز ہے. اور اس سلسلے میں ایک کلپ بھی پیش کیا جاتا ہے آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کا. یہ بھی درود پڑھنے کا صحیح طریقہ کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے، اچھا ظاہر ہے ایک تقریری ایک بات ایک الگ ہوتی ہے، اور ایک کہ یہ چیز واجبات و حرام والا کوئی مسئلہ، جیسے تشہد کے اندر بھی اگر کوئی شخص ایک سوال آتا ہے کہ یہی والا اسی طرح سے جو میں نے ابھی پڑھ کے بتایا محمد و آل محمد، عموماً محمد و آل محمد تشہد میں پڑھتے ہیں نا، تو کیا یہ اس طرح سے کیا تشہد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں پڑھا جا سکتا ہے، یہ وقف شمار نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ سانس لے کر وقف کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے آل کو نکال کر وقف کرتے ہیں. تو ذرا اپنے تقریری لحاظ سے کہا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایرانی جو تشہد پڑھتے ہیں، دیکھیے آیت اللہ نقن نے اس کو جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے جیسے یہ چیز ناجائز ہے کرنا، ان معنی کے اندر نہیں ہے. وہ زیادہ بہتر کے معنوں میں کہ محمد و آل محمد، یہ جو عاطفہ درمیان میں ہوتی ہے تو اس میں ملا کر اس کو پڑھا جاتا ہے. کیونکہ یہ سوال آیت اللہ بہجت سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اشکال ندارت و نماز صحیح ہے، یعنی اگر یہ اسی طرح سے وقف دے کے محمد کے اوپر اگر وقف دیں اور پھر فوراً ہی بات کہیں وہ آل محمد، تو انہوں نے فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے اور نماز صحیح ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ خامنئی نے بھی اس کو بات کو لکھا کہ در تشہد وقف بر محمد در جملہ اللہم صلی علی محمد و اللہم صلی علی محمد و سپس قرات عبارت و آل محمد بمقدار کے بواحدت جملہ ضرر نزدن اشکال ندارت. فرماتے ہیں کہ اگر تشہد میں جب اللہم صلی علی محمد کے بعد وقف دے دیا جائے اور پھر اس سے پہلے کہ جملے کو کوئی نقصان نہ پہنچے فوراً ہی وہ آل محمد کہہ دیا جائے، تو کیا اس سے کوئی فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، اشکال ندارت، کوئی حرج نہیں. تو بس یہ کہ جملے کے اتنا زیادہ وقفہ نہ ہو کہ وہ جملے کا پورا وہی اس کے وحدت جملہ ہی ایک جملہ ہی نہیں بلکہ دو الگ الگ جملے شمار ہو. مثلا اللہم صلی علی محمد، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کہہ رہے ہیں وآل محمد، تو کہتے ہیں یہ پھر دو الگ جملے بن جائیں گے اور یہ جملے کی جو وحدت ہے یہ متاثر نہیں ہونی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کے جو وکیل اور استفتاء سیکشن کے جو ایک لحاظ سے سربراہ ہیں، ان سے بھی ہم نے لکھ کے یہ دریافت کیا، یہی والا سوال جو ہے وہ لکھ کے پوچھا کہ کیا اس طرح سے پڑھنا جائز ہے، تو وہاں سے جواب آیا جائز است، کوئی حرج نہیں. آقا سیستانی کے نزدیک بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محمد و آل محمد یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ ایک تفصیل الگ ہے قرات میں، وہ احتیاط مستحب ہے آقا سیستانی کی، جس میں وقف بالحرکت اور وصل بالسکون کا ایک مسئلہ ہے جو توضیح المسائل میں آپ کو مل جائے گا. بہتر یہ ہے کہ محمد و آل محمد ہی اس طرح سے پڑھا جائے، محمد و آل محمد احتیاط مستحب کے لحاظ سے جو ہے وہ یعنی احتیاط مستحب ہے کہ اس طرح سے نہ پڑھا جائے اس کو، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہی اس کو پڑھا جائے. لیکن اگر ویسے بھی پڑھ لیں تو وہ جائز ہے، نماز پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایرانیوں نے ہماری نمازیں غلط کرانی شروع کر دی ہیں اور لوگ اس طرح سے اس کے اندر بھی پڑھنے لگے ہیں اور درود یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، پڑھنا صحیح ہے. بس ظاہر ہے فصیح زیادہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا جائے.